آج کا جو خطاب ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ ہم خالی آیت سن کے حدیث سن کے دھوکہ نہ کھائیں، یہ بھی دیکھیں کہ یہ مطلب آیا کہاں سے، تو نے جو مطلب لیا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ آپ کو ایک فرقہ بتائیے ماضی کا، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ اور نہ جانے کتنے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتائیے جس نے یا تو قرآن یا تو حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا ہو۔ ہے کوئی فرقہ ایسا؟ ہر ایک کے پاس دلیل ہے، ہر ایک کے پاس دلیل ہے۔ آج جو صوفی ہو اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ مت کرو ایسا۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں اس کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ رب کا نام کیا ہے؟ کیا ہے نام رب کا؟ اللہ۔ تو بولے اپنے رب کے نام کا ذکر کر، تو رب کے نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ 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 کر رہا ہو۔ قرآن پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ۔ جاگتے رہیے آپ لوگ، ہاں جیسا پوچھے ویسا نہیں بولنا، سوچنا تھوڑا پروسیس کرنا۔ ہے نا ایسا تو ہاں بولتے لوگ، نہیں ہے نا تو نہیں ہے بولتے لوگ۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں ایسا ساتھ میں مت رہیے، سوچئے کیا بولا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا۔ صوفیوں نے اس کو دلیل بنایا، کہا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، تو ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، اور اس کے ساتھ اچھل کود بھی ہو رہی ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن اچھا رہے۔ تو اللہ نام کا ذکر ہم کیا کہیں گے پھر؟ آیت پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ نہیں، یہ پھر آیت پہ تو عمل کر رہا نا۔ ہم کہیں گے یہ حکم کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی ماتحتی میں کس کو ہے؟ ساری امت کو۔ جو نبی کے لیے حکم ہے سب کے لیے کیا ہے؟ ساری امت کے لیے ہے، الا یہ کہ وہ خاص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا صحابہ نے ایسا ذکر کیا؟ اللہ اللہ کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر کیا؟ جس کو حکم ہے اس نے نہیں کیا اور تو کیوں کر رہا؟ معلوم ہوا کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، سمجھنے میں ہے تیرے، کیونکہ یہ بات نبی کو نہیں سمجھی، صحابہ کو نہیں سمجھی، تجھ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر ہم فہم چھوڑ دیں سلف کا، بہت گڑبڑ ہو جائے گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور ایک دلیل دیکھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آج بھی آپ کو بار بار دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر سے سننے آئے گی آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ کافر ہیں۔ خوارج کا فرقہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین اور پہلا فرقہ ہے، ایسا فرقہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے کتے ہیں، یہ اتنی سخت زبان، اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو قوم عاد کی طرح قتل کرتا ان کو، اتنی سخت بات۔ ان کی برائی کیا تھی؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے پار قرآن نہیں جائے گا، قرأت تک معاملہ رکا رہے گا، فہم تک نہیں جائے گا، دل تک وہ بات نہیں جائے گی، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے الٹا پلٹا کچھ بھی مطلب لیں گے۔ اس آیت کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس آیت کی بنیاد پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دے دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی میرا معاملہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی، ہاں مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہ ہو کہ ہارون کی طرح ان کو بھی نبی مان لیں، لیکن میری نسبت تم سے کیسی ہے؟ جیسی
موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت تھی. ایسی شخصیت کو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے, کہا کہ یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ایسی شخصیت. لیکن خوارج نے کیا کیا, ان کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی, قرآن کی آیت کی بنیاد پر. قرآن کی آیت کی بنیاد پر. قرآن کی آیت غلط ہے نعوذ باللہ, بالکل بھی نہیں, لیکن اس سے جو مطلب وہ سمجھے وہ صحیح تھا نہیں تھا. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کفر دون کفر, یہ وہ کفر نہیں ہے جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دے, جو مشرک اور کافر بنا دے. یہ کفر کون سا ہے؟ یہ اس سے چھوٹا کفر ہے, کیونکہ شرک میں بھی بڑا شرک چھوٹا شرک, ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اسی طرح سے کفر میں بھی بڑا کفر اور چھوٹا کفر ہے. اگر کہے تو ایسا آدمی اس نے فیصلہ کیا دیا شریعت کے مطابق ہے, سارے گناہ گار کافر ہو جائیں گے. تو خوارج کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے اس معنی کو لینے کی وجہ سے انہوں نے تکفیر شروع کر دی سب کی, کہ ہر گناہ گار کو کافر بنا دیا, جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے کہہ چکے ہیں کہ کئی گناہ گاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا. یعذب اہل توحید فی النار, کہ اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. حتی یکونوا فیہا حمما, یہاں تک کہ کوئلے کی طرح جل کے کالے ہو جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون, پھر اللہ کی رحمت انہیں پائے گی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. گناہ گار جہنم سے نکالے جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن خوارج یہ مانتے تھے کہ وہ مخلد فی النار ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے سلف کے منہج کو, صحابہ کے منہج کو نہیں لیا. انہوں نے اپنی عقل سے کیا کیا؟ قرآن کے معنی متعین کیے. ایسا اگر کریں گے تو ہم قرآن اور سنت لے کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم سے پہلے قرآن اور حدیث لے کر بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ مطلب نہیں لیا جو لینا چاہیے. السلام علیکم سامعین, ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.